بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بےحد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بےحد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر، حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر اس نے یہ نیک ساعت جمعۃ المبارک عطا فرمائی۔ رمضان الکریم کا مہینہ بہت ہی محبتوں بھرا اور رحمتوں بھرا مہینہ تھا۔ آپ لوگوں نے اس میں عبادات کی، اللہ پاک اس کو قبول کرے اور اس کے تصدق ہمیں جو اس کا معنی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ یہ تمام نماز، روزے، جو بھی عبادات ہیں، ساری دھیان کی عبادتوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو تقوی کیا ہے کہ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست۔ تو پتہ چلا کہ ساری چیزوں کا مقصد جو ہے یہ صرف دوستی ہی ہے۔ دوستی میں نہ محبت ہوتی ہے، تو ساری چیزوں کا نچوڑ نکلا کہ محبت ہی ہے۔ اللہ پاک چاہے رمضان دے، چاہے نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، حج عمرہ کریں، جو بھی کریں، ساری چیزوں کا جو نچوڑ اور مقصد ہے وہ رب کی دوستی ہے، یعنی رب کی محبت ہے۔ تو اس کا جو مقصد تھا محبت، اللہ پاک ہمیں ان روزوں کے سبب ہمیں وہ محبت اپنی خاص عطا فرمائے، اور یہ جو مشن ہے محبت، اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ چونکہ جو سنگ کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے وہ ساتھ ہی رہتا ہے، اور اسی ساتھی کے ساتھ ہی اس کا آخرت بھی ساتھ رہے گا۔ المرء مع من حب علیہ، جس سے محبت ہوگی حشر والے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ ہم سب کی محبت آگے چل کے اپنے مرشدان سے ہوتی ہوئی حضور غوث الاعظم کی بارگاہ تک جاتی ہے، وہاں سے جناب علی المرتضیٰ کی بارگاہ تک جاتی ہے، وہاں سے پھر سید الانبیاء کی بارگاہ تک جاتی ہے۔ تو یہاں کا نچوڑ بھی آ جا کے پھر محبوب رب العالمین نکلتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک رب ہے، ایک اس کا حبیب ہے۔ رب نے حبیب سے محبت کی، پوری کائنات بنائی، اور پوری کائنات کی عبادات اور تمام تر عبادات کا مقصد و نچوڑ، اور پھر سلاسل اور ان کا نظام اور ان کے اینڈ، ساروں چیزوں کا نچوڑ نکال کے محبوب کی چوکھٹ تک پہنچا دیا۔ پتہ چلا کہ اس نے اس سے محبت کی، اس محبت کا صلہ یہ دیا کہ سب کو محبوب کے حوالے کیا، اور مقصدیت تمام خلق خدا کی یہی ہے کہ محبت محبوب۔ تو خلقت کا بھی جو مدعا ہے وہ بھی محبت، محبوب کا جو مدعا ہے وہ بھی محبت، رب کا جو مدعا ہے وہ بھی محبت۔ تو جدھر سے بھی آپ پھر کے آئیں، الغرض پورے قرآن کا نچوڑ ہی محبت نکلتا ہے۔ پورے قرآن کا نچوڑ اسلام ہے نا، اسلام میں نا ہوتا ہے پیس، امن۔ تو امن محبت میں ہوتا ہے، نفرت میں تو نہیں ہوتا۔ تو پورے قرآن کا نچوڑ ہی محبت ہے۔ تو یہ وہ محبت مشن ہے جو تمام فقراء نے، تمام اللہ کے دوستوں نے اپنے اپنے وقت میں شروع کیا، ان کا جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اتنے قدیمی مزارات ہیں جہاں پہ گرا بھی دیے وہاں بھی موجود ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا وہ مہلت ملے تو لوگ اسی مٹی کے اوپر جا کے لیٹ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ کنواں جہاں آقا علیہ السلام کو آخری غسل دیا گیا، تو انہوں نے کھول دیا، اور وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ وہ رش اور وہی تمام لوگ پانی پی رہے ہیں اور شفا پا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی نسبت محبوب سے ہوتی جاتی ہے وہ باعث شفا بنتا چلا جاتا ہے۔ بھائی کیوں شفا ملی؟ کہ امن ملا۔ امن کیوں ملا؟ کہ محبت ہے۔ تو رب کا مشن بھی محبت ہے، محبوب سے، محبوب کا مشن اپنی مخلوق، اپنی جو ان کی امتی ہے ان سے محبت کرنا، یہ اس کا مشن ہے۔ اور جو فقراء مقرر کیے گئے انہوں نے بھی یہ شروع کیا۔ آج ان کی قبور بھی زندہ ہیں، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں آج بھی۔ جہاں روزے ہیں یا نہیں ہیں اس سے غرض نہیں ہے، انہوں نے تو کہا بھی نہیں ہوتا زندگی میں، کہا بھی نہیں ہوتا۔ اس علاقے سے جو گزر جائے، فقیر کی توجہ کا اثر اس کو بھی بچاتا ہے، اس کو بھی بچاتا ہے۔ تو یہ نظام جو ہے اللہ پاک نے لعلکم تتقون بار بار قرآن میں آیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کبھی بھی نہیں بن سکتا جب تک کسی راہبر کی رہنمائی میں نہ چلے۔
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਪੇ ਉੱਡੀਆਂ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਣ ਉਚਾਈਆਂ, ਉਹ ਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਆਂ آپ اڑائیاں. جو اپنے آپ اڑنے کی کوشش کرے گا کبھی بھی اونچائی پہ نہیں جاتا. ہاں کوئی مالک وارث ولی، کوئی والی، کوئی اس کا راہبر، کوئی ماسٹر، کوئی ٹیچر، کوئی اسپرچول گائیڈ، کوئی مرشد اس کا ضرور ہوتا ہے جو اس کو لے کے اونچائیوں کی طرف جاتا ہے. تو جب متقی اور پرہیزگاری کی منازل طے کی تو پتہ چلا کہ یہ رہبر کی ضرورت ہے. اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں. قرآن نے کہا نا کہ جس کو وہ حکمت عطا کرتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا، کہ جس کو وہ حکمت عطا کرتا ہے اس کو خیر کثیر عطا کر دیتا ہے. حکمت کیا ہے؟ ایک علم ہے، ایک حکمت ہے. علم کتاب سے ہے، حکمت جناب سے ہے. علم پڑھنے کے لیے بھی کسی شخصیت کی ضرورت ہے، علم پڑھنے کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت ہے، اور علم پڑھ لینے کے بعد پھر ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو اس علم کا مرکب بھی ہو، اس کا حامل بھی ہو. تو جب حامل علم کے پاس پہنچے، ایسے علامہ کے پاس پہنچے، ایسے معلم کے پاس پہنچے، ایسے مولانا کے پاس پہنچے جس نے علم ظاہری کے ساتھ علم باطن یعنی اسی علم کا وہ متحمل بھی تھا، تو اس نے پھر ہمیں حکمت دی. یہ عالم ہے، وہ عارف ہے. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ ہر عارف عالم ہے، ہر عالم عارف نہیں ہو سکتا. تو جب کتاب کا علم مکمل ہوا تو پھر معرفت کا علم یہ عالم سے تھا، وہ عارف سے ملا. تو جب عارف سے علم ملا تو پھر درجہ کون سا ملا؟ لعلکم تتقون. پھر ہم جا کے وہ متقی بنتے ہیں، وہ پرہیزگار، وہ حضور غوث اعظم جیسی زندگی، وہ با یزید بستامی جیسی زندگی، خواجہ اجمیری جیسی زندگی، بابا فرید جیسی زندگی، بری امام جیسی زندگی، مجدد پاک مجدد الفسانی رہنما رحمت اللہ علیہ جیسی زندگی، حضور داتا گنج بخش جیسی زندگی. یہ ہے متقین کی زندگی. یہ متقین کی زندگی ہے کہ ساری عمر، اپنی ساری زندگی، اس کی بود و باش، اس کی طرز کو اللہ کی محبت میں ڈھال دیا. کوئی اچھا آیا تو اس کو اور اچھا کر دیا، کوئی برا آیا تو اس کو اچھا کر دیا. بھائی ناقصہ را پیر کامل، کاملہ را رہنما. کوئی ناقص آیا تو اس کے لیے پیر کامل ہے، اس کو وہ ہدایت کا چراغ ہدایت دکھا دیتا ہے، دے بھی دیتا ہے. اور کوئی ہدایت یافتہ آیا کہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت منازل طے کر لی ہیں، تو پھر کہا نہیں، بات نہیں بنے گی. یہاں ایک اور دست غیب اوپر قائم ہے، اس دست کے سائے میں آ. تو اب تو ناقص تو نہیں ہے، ٹھیک ہے تو کامل ہے، لیکن کاملوں کی رہنمائی بھی چاہیے. اس کے لیے بھی کسی استاد کی ضرورت ہے. الغرض جو ہم سٹیجز باطنی طے کرتے جاتے ہیں، تو ہمیں رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے. کوئی بھی کسی وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رہنما سے آزاد ہوں. وہ جو آزاد ہوئے مرتد ہو کے چلے گئے. بہت سارے لوگ کسی مقام پہ پہنچے، سلپ ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ پایا استقلال کو قائم رکھنا، اپنے ایمان کو قائم رکھنا، یقین کو قائم رکھنا، اپنی محبت کو قائم رکھنا، اپنے عشق کو قائم رکھنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو ان چیزوں پہ قائم رہتے ہیں وہ معراج حاصل کرتے ہیں، ان کو وہ معراج عطا کرتا ہے. تو اسی ضمن میں ہم درس تصوف جو شروع کیا ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی درس مثنوی ہم نے شروع کی تھی، اور ایک واقعہ تھا، اسی کی طرف میں آ رہا ہوں. یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے کہ لعلکم تتقون، کہ کسی حوالے سے تمہیں تقوی کی خوشبو آ جائے، کسی حوالے سے تم متقین کے محفلی مجلسی بن جاؤ، کسی حوالے سے تمہیں اللہ والوں کی محبت ملے. اللہ والا وہ ہے جسے اللہ کی خوشبو آیا کرے. تو اس وجہ سے رات دن یہ کھپنا، سارا دن اور سارا رات، کہ کسی طریقے سے بھی وہ تربیت غوثیہ جو ہے، وہ طریقت قادریہ جو ہے، وہ معرفت کلندریہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے.
تو مولانا روم وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک حکایت چل رہی تھی کہ ایک یہودی بادشاہ تھا، وہ نصرانیوں کا قتل کر رہا تھا کہ میں نے ان عیسائیوں کا ایک بھی نہیں چھوڑنا، سب کو مار دینا ہے. تو مار مار کے بہت اس نے قتل عام کیا. تو اس کا ایک بڑا باتدبیر وزیر تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس طرح بات نہیں بنے گی، یہ مارنے سے کوئی نہیں مرتا، کوئی طریقہ اختیار کر. یہودی کہتا ہے. یہ دیکھو نا، انہوں نے شروع سے ان کی ایسی چالیں ہیں، آج تک انہوں نے مسلمانوں کو خراب کرنے کے چکر میں آج تک یہ لگے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا میں ایک ڈرامہ کرتا ہوں اور ان کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو جائے گا. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے اپنا بھیس بدلا اور اس نے اسے کہا کہ میرے کان وغیرہ تو کاٹ دے تاکہ میں اپنا مظلوم بھی شو کروں. اس نے کچھ کان کاٹ دیے. تو پھر جب صحیح ہوا تو اس نے اپنا بھیس بدلا تو انہی نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے پاس چلا گیا. ان کو جا کے کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہوں. انہوں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا ہاں، میں چھپا ہوا تھا، دیکھو بادشاہ نے ظلم کیا، میرے کان کاٹ دیے، ہاتھ بھی کوئی کاٹے ہیں، بہت مجھ پہ ظلم کیا ہے، تو میں تو ان کا حواری ہوں، میں چھپا رہا ہوں اور اب میں تمہاری طرف آیا ہوں. اب وہ اس کے ارد گرد اکٹھا شروع ہو گئے. وہ عیسائیت سمجھتا تھا. اس نے ان کو اپنی تعلیم دینا شروع کر دی. تو اس نے 12 قبیلے ان میں سے بنا دیے، 12 گروہ، ہر ایک کو الگ الگ تعلیم کرتا رہا. دیکھو نا یہ کس طرح فرقہ سازی ہوتی ہے، فرقے کس طرح یہ بناتے ہیں. آج تک ان کا یہ اثر جاری و ساری ہے. ورنہ مسلمان تو ایک ہی تھے جو رسول اللہ کو مانتے تھے، جو آل رسول کو، اصحاب رسول کو، اولیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے. بعد میں یہ جو نئے بدرنگ قسم کے نئے محکمے یہ کہاں سے آئے؟ یہ انہی لوگوں کی ایجاد ہے یہ. تو اس نے 12 گروہ بنائے اور 12 کی الگ الگ تعلیم و تربیت کی. کرتا رہا. جب مرنے کے قریب ہوا تو ہر ایک قبیلے کو بلایا اور ان میں سے اس نے ایک کو جو بنایا ہوا تھا وڈیرا، اس کو کہا کہ میرے بعد جو ہے وہ تو ہی ہوگا، اس نصرانیت کا یا عیسائیت کا پیچھے بادشاہ یا حکمران تو ہی ہوگا، یا وڈیرا تو ہی ہوگا. پھر دوسرا قبیلہ بنایا، اس کو بھی یہی کہا. تعلیم سب کو الگ دے رکھی تھی، 12 کے 12 فرقوں کو تعلیمات الگ تھی، عقائد الگ الگ سکھا دیے تھے تاکہ آپس میں کبھی یہ مل نہ سکے. یہ طریقہ کار ہے ان کا. تو آخری وقت اس نے ان کو نصیحت کی. 12 قبیلوں کا ایک بلا کے سب کو کہا کہ میرے بعد تو ہی ہے. کیونکہ بلایا ہی الگ تھا، سب کو پروانہ لکھ کے چٹھی اس نے لکھ کے دے دی. وہ مر گیا. اب 12 کے 12 بعد میں آپس میں لڑ پڑے. ایک کہے جی میرے پاس ہے، دوسرا کہے میرے پاس ہے، تیسرا 12 کے 12، حتیٰ کہ 12 کے 12 الگ گروپ بن گئے. گروپ بنے، وہ ایک دوسرے کی قتل و غارت شروع ہو گئی. ان کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کی تعلیمات رک گئی، کیا ختم ہو گئیں. ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا، ذلیل و خوار ہوئے. وہاں سے عیسائیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے بڑا عقل مندی سے مشورہ دیا کہ قتل کرنے سے یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ اور متحد ہو رہے ہیں. تو طریقہ ایسا اختیار کرو کہ ان کو آپس میں پھاڑ دو، جدا کر دو، فرقہ وارائیت پھیلا دو، تو پھر آسانی سے یہ بیڑا غرق اپنا خود ہی کر لیں گے، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں. آج دیکھ لو اس قوم میں کہ کتنے شیعہ قتل ہو رہے ہیں، کتنے سنی قتل ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہر روز کتنے قتل و غارت ہو رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں. جو سٹیٹ ہے لگی ہوئی ہے اس میں، بلا شک و شبہ وہ محنت کوشش کر رہے ہیں اور ان کا کلا کما کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ملک میں کس طرح تنازعات کھڑے کر دیے گئے، صحابہ اور اہل بیت کا تفرقہ، اور اس میں قوم کو مروایا جا رہا ہے، قتل عام کی جا رہی ہے. یہی طریقہ تھا یہود کا جو اس وقت انہوں نے اختیار کیا تھا. تو اس چیز کو مولانا روم بیان کرتے ہوئے آگے مختلف اشعار آپ کے سامنے بیان ہوتے رہے. تو آخر میں وہ اس کوئی حوالہ تصوف کی طرف پھر وہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اب یہ فارسی کا وہ شعر ہے کہ چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد. کہتے ہیں کہ جب غرض آتی ہے تو ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے. کیا مثال دی انہوں نے کہ جب غرض آ گئی تو ہنر پوشیدہ ہو گیا. اور یہ ایک سلوک، جو راہ سلوک پہ چلنے والا ایک طالب علم ہے، معرفت کا ایک
ایک روحانیت کا، اس کے لیے یہ درس ہے کہ جب اس میں کوئی غرض پیدا ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، کہ 100 پردے اس کے دل سے اٹھیں گے اور اس کی عقل پہ پڑ جائیں گے اور اس کو روک دیں گے۔ اب ایک آیا طالب المولا ہے، مولا کو تلاش کرنے آیا ہے، جب تک اس کی غرض رہے گی طلب خدا تو پھر تو وہ چلتا رہے گا، اسی عشق الہی میں مست، اسی محبت الہیہ میں مسرور چلتا رہے گا۔ لیکن جب غرض آ گئی، ہنر پوشیدہ شد، اس کے جوہر تھا، ہنر تھا، وہ چھپ جائے گا۔ صد حجاب از دل با سوئے دیدہ شد، 1000 جو پردے ہیں دل سے اٹھیں گے اور آنکھوں پہ پڑ جائیں گے، اندھا کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی طالبان حق کے لیے نصیحت ہے، یہ خواتین اور حضرات دونوں کے لیے، یہ بھی طالبات ہیں، آپ طالب ہیں، کہ جو حق کا متلاشی ہے ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ جس وقت تمہارے راستے میں تمہاری اپنی غرض کوئی حائل ہو جائے گی، اسی دل سے حجاب اٹھیں گے، تمہاری آنکھوں پہ پڑ جائیں گے، تمہیں یہ راستہ نظر نہیں آئے گا، تم ادھر ادھر دنیا کے کاموں میں اور کاموں میں لگ جاؤ گے، لیکن جو راہ معرفت ہے اس سے بھٹک جاؤ گے۔ بہت زبردست انہوں نے مثال دی، جو اس نے ان کو اس معاملے سے ہٹایا نا کہ الگ الگ فرقہ دے کے ان کو الگ الگ تعلیمات عقائد الگ الگ کر کے پھر رہنمائی بھی ان کی نکھیڑ دی، ایک مرشد سے ہٹا دیا، 12 ان کے پیر اور مرشد بنا دیے، 12 کے 12 اپنا الگ ہو گئے۔ جب ان کو وہ جو اصل مقصد تھا نا اس سے اس نے ہٹایا، انہی کے دل سے پردے 100 اٹھے اور ان کی آنکھوں پہ پڑ گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ وہ جو یہودی نے وہ سازش کی تھی، انہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اسی طرح سیم ایک طالب مولا جو ہے، جب اس میں غرض کوئی آتی ہے تو پھر غرض مرشد سے بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور جو طلب خدا کا راستہ ہے وہ مرشد سے ہٹ کے وہ شیطان کے راستے پہ چلتا ہوا غرق کر بیٹھتا اپنے آپ کو۔ سیاں وریاں دی کرے عبادت، اللہ کروں بیگانہ ہو، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ بغیر علم معرفت، بغیر مرشد کامل کے فقیری کرنا انسان کو کافر اور دیوانہ بنا کے مار دیتی ہے۔ سیاں وریاں دی کرے عبادت، تہجد پڑھے، نمازیں پڑھے، رات دن اٹھ کے اس کی کمر کبڑی ہو جائے، سلطان بہو کہتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ متھا گھس جائے، پتھر پہ سجدے کرے، زمین پہ، جا نماز پہ، قالینوں پہ، فرشوں پہ متھا گھسا لے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سیاں وریاں دی کرے عبادت، اللہ کنوں بیگانہ ہو، اللہ سے بیگانہ رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو روٹ نمبر تھا نا، وہ جو روٹ تھا، جو راستہ تھا، انعمت علیہم، جن پہ انعام تھا، وہ راستہ چھوڑ دیا۔ اب راستہ کس کا پکڑا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ مغضوبین جن پہ وہ ناراض ہے، جن پہ اس نے غصہ کر رکھا ہے، جو بھٹک چکے ہیں، جو رد ہو چکے ہیں، ان کا راستہ اس نے پکڑ لیا۔ تو صاف ظاہر ہے، ظاہری عبادت کرتا رہے، کچھ حاصل نہیں۔ جب اس کا دل اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا تو عبادت کا مزہ کیا؟ عبادت ہوگی ہی نہیں۔ آگے چل کے وہ کیا کہتے ہیں؟ موشتام بان ما حضرا زدست، از فنش امبان ما ویران شدست۔ کہتے ہیں کہ چوہے نے ہمارے بورے میں سوراخ کر دیا ہے، چوہا اندر سے لگا ہوا ہے، جو بوری بھری ہوئی ہے نا تم نے دانوں کی اندر، اس کو چوہا لگا ہوا، اس نے سوراخ کر دیا ہے، اس کے مکر سے ہمارا ذخیرہ برباد ہو رہا ہے، اندروں جھگی پہ لٹی ہوئے ہو۔ سلطان صاحب نے بڑے زبردست اشارے کی ہے کہ بظاہراً تیرا حق ہو حق، اور تیری عبادت، نماز و روزہ، تمام عبادات، حج، سب کچھ قائم ہے، مگر سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ ہر چیز باقی ہے مگر تو باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ جو اندر وہ خزانہ ہے، وہ بوری جو ہے نور کی، اس کو چوہے نے سوراخ کر دیا ہے، اور دانے گر رہے ہیں، 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 دانے گر رہے ہیں۔ جب تک اس چوہے کا بندوبست نہیں ہوگا تو دانا بوری میں نہیں رک سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا نفس ہے کہ تم بظاہراً سب کچھ عبادت کرتے ہو، بہت ساری عبادت کرتے ہو، ماشاءاللہ،
نماز ابھی جیسے جمعہ پڑھ کے آئے ہو، یہ عام چیز نہیں ہے. صدق کے دل سے جس نے وضو کیا، جمعے کی طرف گیا، جمعہ پڑھ کے آیا، گناہ معاف ہے. یہ کئی عمروں کا ثواب ہے، یہ مذاق نہیں ہے. عید کا دن یوں نہیں کہا، اس دن بڑی مغفرت ہوتی ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں معاف کرے. اس دن معاف کر دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو گیا. اب یہ ایک چیز اندر جمع ہو گئی، لیکن جب یہاں سے نکلو تو پھر چوہا جو ہے وہ بوری کو کاٹنا شروع کرے، وہ جو دانے ہیں نور کے وہ گرنا شروع ہو جائیں. جو کمایا تھا سارا دفع ہو گیا. تو وہ کیا ہے؟ چوہا. ہمارا چوہا کیا ہے؟ وہ نفس ہے. نفس انسان کا نفس ہے. وہ نفس اندر سے اس کو ایسی تیلی لگاتا ہے کہ اس کو چکر دیتا ہے، ذہن کو اس کو انوالو کرتا ہے برائیوں میں. وہ جو کچھ کمائی آہستہ آہستہ رسنا شروع ہوتی ہے، نکلنا شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ نکلتے نکلتے پیچھے خالی بوری رہ جاتی ہے، دانے گئے. تو یہی بات نفس کی ہے کہ یہ ہمیں ذلیل و خوار کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس نفس کی کہ شر سے بچائے، شر نفس سے بچائے، شر دشمنان، شر انسان، شر شیطان سے محفوظ رکھے. میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا درس ہو لیکن آپ کو وہ بات سمجھ آئے اور اس پہ آپ عمل کر سکیں. انشاءاللہ اسی عقائد کے 1-2 شعر باقی ہیں، اگلے جمعے پہ اس کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے. لائیو آتا ہے، اس کو تمام جو مریدین ہیں اس کے لیے ہم نے لائیو کر دیا ہے کہ وقت اخیر چل رہا ہے، قیامت بالکل قرب قیامت ہے، دور فتن ہے، فتنے پھوٹ چکے ہیں، فتنے پھوٹ چکے ہیں، قیامت قریب ہے. اس وجہ سے ہر جمعے کو سارے 20 منٹ آدھا گھنٹہ کے لیے اپنے موبائل آن کریں اور اس پہ فیس بک پہ لائیو یہ پروگرام یا یوٹیوب پہ جہاں یہ چلاتے ہیں وہاں سے لائیو یہ دیکھیں. ہر جمعے کو اگر 20 منٹ بھی 15 منٹ بھی آپ بیٹھ گئے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں بٹھائے رکھے گا. اور اگر پھر بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو پھر اس کو مرید کیا مسلمانی پہ بھی اس کی بھی پھر مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ کیسا مسلمان ہے کہ وہ ایک راستے پہ بھی آیا، اس نے وعدہ بھی کیا، ہاتھ میں ہاتھ بھی دیا اور اپنی بغیرتی کا پوائنٹ بھی اندر رکھا. تو اس طرح اپنے اندر سے یہ پلیتی بغیرتی اس چیز کو نکالو اور اپنی عشق کی دنیا کو آباد کرو. ساتھ تمہارے عشق جائے گا، یہ سارا ادھر رہ جائے گا. تو یہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہر جمعے کو جہاں بھی مریدین ہیں پورے ورلڈ میں، دنیا میں، ابھی یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں UK سے، USA سے، یورپ سے، پاکستان سے، جو نہیں ہیں یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ جمعے کے ان لمحات 2 بجے سے لے کے تقریباً 2:40 ہوئے ہیں. پہلے ذکر ہم نے کیا اور میرا خیال میں 5 منٹ میں لیٹ بھی آیا، تو یہ ایک آدھا گھنٹہ ہی بنتا ہے. 25 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، تو یہ تمام مریدین کے لیے مسٹ اور ضروری اور کمپلسری ہے. ضروری ہے کہ وہ جمعے کے دن اپنے موبائل کو آن کریں اور الگ کمرے میں بیٹھ جائیں، بلکہ اپنے سارے ٹبر کو ساتھ بٹھائیں اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ درس محبت ہے، یہ سنو. کوئی پتہ نہیں ادھر سے بلاوا آئے، یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہاں جا کے ذلیل و خوار نہ ہو. اس محبت کی محفل میں مرو گے، وہاں محبت کی محفل میں اٹھو گے. یہ میرے نبی کا اعلان ہے، یہ علی کا اعلان ہے، یہ غوث جلی کا اعلان ہے. یہ کلندروں کی محفل کی تاثیر ہوا کرتی ہے. صحبت کلندر جو ہے یہ روشن اندر کو کرتی ہے، اندر کو روشن کرے تو وہی کلندر ہے، ورنہ وہ بندر ہے. جو اندر کو روشن کرے وہ کلندر ہے ورنہ بندر ہے. ایسے بندروں سے جان چھڑاؤ. رختے وہ کہتا ہے کہ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، جو باہر کھو گیا ہے اسے اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشتے جنوں میں ایسا کلندر تلاش کر. تو ایسا کلندر تلاش کر جو تجھے بتائے، ایسا کلندر تلاش کر جو تجھے بتائے. کیا بتائے؟ ایسا کلندر تلاش کر جو تجھے بتائے کہ اے انسان، اے عورت، اے مرد، اے عورت، تو نے کبھی سوچا کہ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ Who are you؟ تم کون ہو؟ کبھی سوچا؟ وہ کلندر پھر اس کو پہچان دیتا ہے کہ تو یہ نہیں ہے جو تو سمجھ بیٹھا ہے، تو اصل میں کچھ اور ہے. تجھے یہ نام دیا گیا، یہ بدن دیا گیا، یہ ذات اور قوم دی گئی. تیری نہ یہ ذات ہے، نہ یہ تیری قوم ہے، نہ یہ تیرا نام ہے. اصل میں تو
گمنام ہے، اصل میں بے نام ہے، اصل میں تیرا سب سے اعلیٰ نام ہے، سب سے اعلیٰ نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔